معزز سامعین کرام، جملہ حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله عز وجل العظيم الكبير الغني المغني القدوس السلام المؤمن المهيمن فی کتابہ التنزیل والتفصیل، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، انہیں جانا، اب خاموش نہیں رہیے گا آپ لوگ، انہیں جانا، انہیں مانا اور نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور فرماتے ہیں، تم ہو حافظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حافظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو یا رسول اللہ، تم ہو تو پھر مجھے کس بات کا خوف ہے، تم ہو تو پھر خوف کیا اور تم پہ کروڑوں درود۔ اور فرمایا، ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہیں حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ قدر گرامی وقار سامعین کرام، شب قدر میں خرامہ خرامہ تشریف لانے والے
معزز و مکرم سامعین، لائق احترام حاضرین، جملہ اعزاء اقربا محبان گرامی، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ اور کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک رات عطا فرمایا۔ یہ کرم ہے اس کا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ اس نے اپنے نبی کی پیاری امت میں ہم سبوں کو شامل فرمایا، ورنہ تو یہ تو انبیاء کرام نے منتیں کی تھیں، انبیاء کرام نے منتیں مانگی تھیں، انبیاء نے عریضہ پیش کیا تھا رب کی بارگاہ میں، یا اللہ تو ہمیں تیرے آخری پیغمبر نبی محتشم، نبی معظم، نبی مکرم، نبی آخر الزمان کی امت میں ڈال۔ تمنا کرتے تھے، لیکن ہماری قسمت یہ اور ہمارے مقدر کا ستارہ عروج پر یوں ہوا کہ جب ہم نے اپنی ماں کے آغوش میں، اپنے ماں کی گود میں، اپنے ماں کے دامن میں آنکھیں کھولی تو مؤذن ہمارے کانوں میں یہ صدا لگا رہا تھا کہ اے بندے تو گھبرانا نہیں ہے، انبیاء جس کے امتی ہونے کی دعا کرتے ہیں اللہ نے تجھے آلریڈی امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اللہ نے تجھے پہلے سے ہی امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں تو آسانی سے ہی مل گیا یہ رتبہ، یہ کمال، یہ عزت اور یہ احترام جو انبیاء چاہتے تھے کہ ہمیں مل جائے، جو انبیاء چاہتے تھے کہ وہ ہمیں میسر آئے، اللہ نے ہمیں وہ فری میں عطا فرمایا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں جب نبی دیا تو تمام نبیوں کا سردار دیا، اور جب مہینہ دیا تو رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار دیا، اور جب رات عطا فرمائی تو شب قدر عطا فرمایا، جب رات عطا فرمائی تو شب قدر عطا فرمایا۔ کتنا عظیم، ہماری کتنی قسمت ہماری بڑی ہے، اور ہمارا مقدر کتنا اونچا ہے، کتنا مقدر ہمارا اونچا ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ اعلیٰ دیا ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں عطا فرمائی۔ ہمیں رات بھی دی تو سب سے بڑی رات، سب سے بڑی رات، فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ ملٹی پلائی کریں آپ، کتنا نکل کے آئے گا؟ یعنی اس رات میں عبادت کرنے والا کوئی بھی بندہ اگر ایک رات اس رات کو عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب دیا جائے گا، یا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا لکھا جائے گا۔ اب اگر آپ ملٹی پلائی کریں گے تو 1000 مہینے کا 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ کتنے؟ 83 سال، 83 ایئرس اور 4 منتھ، ٹھیک ہے؟ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اتنی تو ہماری زندگی بھی نہیں ہوتی، اتنی ہماری زندگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال میں ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتا، پہلے درود پاک پڑھیں پھر اپنی بات کو شروع کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے موضوع پہ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والفجر
اور قسم ہے صبح صادق کی۔ فجر بولتے ہیں صبح صادق کو۔ آسمان پہ جب لالری اور سفیدی طلوع ہوتا ہے، رات کے ختم ہونے کے بعد آسمان پہ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے اور آسمان پہ جب لالری آتی ہے، سرخ پن آتا ہے، باغ پن آتا ہے اس کے اندر، تو پھر یہ سمجھیے کہ فجر طلوع ہو رہا ہے، صبح صادق نمودار ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والفجر، اور قسم ہے صبح صادق کی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب اگر آپ قرآن مقدس اٹھائیں گے اور اٹھا کر کے پڑھیں گے اور پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو فجر کے معنی میں مفسرین کرام نے، بعض نے یہ کہا کہ اس صبح سے مراد اور اس فجر سے مراد محرم الحرام کی پہلی تاریخ کی صبح ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی تاریخ کی صبح ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ اس سے عام فجر مراد ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے پیارے، جب بریلی کا تاجدار تفسیر بیان کرتا ہے اور جو ہے بریلی کی سرزمین سے وہ تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میرے پیارے، اس فجر سے مراد کوئی اور فجر نہیں ہے، بلکہ اس فجر سے مراد وہ فجر ہے جس فجر مبارک میں آمنہ کا لال، مدینے کا تاجدار اس کائنات دھرتی پہ قدم رنجا ہوتا ہے اور دنیا کو یہ مژدہ سناتا ہے، لوگوں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تاریکیوں کو میں دور کروں گا اور تمہیں ہدایت کے راستے پر میں لا کر کے کھڑا کروں گا، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں اس فجر سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی صبح مراد ہے، کوئی اور صبح نہیں مراد ہے۔ فرمایا قسم ہر صبح کی نہیں کھاتا رب، کسی خاص صبح کی اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے۔ قسم ہر صبح کو نہیں کھایا جاتا، ہر صبح کی قسم نہیں ہوتی۔ رب نے قسم کھائی والفجر، اور قسم ہے اس روشن صبح کی، قسم ہے اس روشن صبح کی، یا صبح صادق کی یا فجر کی۔ اب دیکھیں بعد میں، یعنی یہ پہلی آیت، دوسری آیت میں فرمایا واللیال عشر، اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ پہلے اللہ نے صبح کو بیان کیا، فوراً رات کو بیان کیا، کبھی بھی بیان کر سکتا تھا، اس کی مرضی ہے، اس کی اپنی کتاب ہے، اس کا اپنا کلام ہے، وہ کبھی بھی بول سکتا تھا، لیکن پہلے فجر کہا، صبح کہا، اور پھر فوراً ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی، 10 راتوں کی رب میرا قسم کھاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب میرا رب 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے، اس میں جوڑ کیا ہے، اس میں تعلق کیا ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہماری سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رات میں اور صبح میں ایک نسبت ہوتی ہے۔ جب تک صبح کی سفیدی نمودار نہیں ہوتی، سارے جہان پر رات کی گھٹا چھائی ہوتی ہے، کالا پن جو ہے چھایا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف تاریکی ہوتی ہے، آدمی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، آدمی کو رات کے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، رات کے اندھیرے میں پوری دنیا تاریک ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں ہر شے کالی نظر آتی ہے، آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، نہ تو اسے منزل کا پتہ ہوتا ہے، نہ تو اسے راستے کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ ہوتا ہے، وہ کوئی شے نہیں ڈھونڈ پاتا ہے، کیونکہ رات کا اندھیرا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب فجر کی قسم کھائی تو میرے رب نے ارشاد فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں، تم جس طریقے سے میرے نبی کے آنے سے پہلے تم گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تمہارے سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، تمہیں یہ نہیں
پتا چلنا تھا کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، تم بندے اور خدا میں تمیز نہیں کر پا رہے تھے، تم گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، گمراہی کی تاریکی میں پھنسے ہوئے تھے، ہدایت کا راستہ تمہیں نہیں مل رہا تھا، تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے، تم اپنے سروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے، اپنے سروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکایا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب کی امتیوں، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا نبی جب تک نہیں آیا تھا تم گمراہی میں مبتلا تھے، تمہیں اپنے اور پرائے کا ہوش نہ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے جیسے رات جب تک ہوتی ہے اندھیرا چھایا ہوتا ہے، اور میں نے رات کو دور کرنے کے لیے صبح کی سفیدی کو نمودار فرمایا، رات دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب دنیا پہ گمراہی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور کا ایک پیکر بنا کر کے آسمان کے مطلع پہ طلوع فرمایا ہے، اور محبوب کا آنا تھا، ساری دنیا محبوب کے آنے سے ہدایت کے روشنی میں ملوث ہو کر کے سیدھے راستے پر آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہر کوئی ہدایت کا راستہ پا جایا کرتا ہے، ہر کوئی ہدایت کا راستہ پا جایا کرتا ہے۔ محبوب جب تک نہیں آئے تھے تو فرمایا اس فجر سے مراد کوئی اور صبح نہیں ہے بلکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس صبح سے مراد۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، رب فرماتا ہے اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب ان 10 راتوں سے مراد رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اللہ نے رمضان کی یہ جو 10 راتیں ہمارے درمیان چل رہی ہیں، ان 10 راتوں کی قسم کھائی، کہا ہے میرے محبوب کے امتیوں، جب تک میرا محبوب آیا نہ تھا تم گمراہی میں مبتلا تھے، اور میرا محبوب آیا، اس کا نورانی چہرہ تمہارے سامنے آیا، تم نے نور خدا کو ملاحظہ کیا، اللہ کے نور کو دیکھا ہے۔ اب ایک بات میں بتاؤ، میں تمہیں شب قدر دے رہا ہوں، اور ان شب قدر میں جو ہے 10 راتوں کے ساتھ تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ اب آپ جب بھی تم نے میرے محبوب کا چہرہ دیکھنا ہے تو دن کے اجالے کو دیکھنا، تمہیں میرے محبوب کا چہرہ نظر آئے گا، اور اگر رات کی تاریکی میں تم نے اپنے خدا کے نور کو تلاش کرنا ہے تو ان 10 راتوں میں تلاشتے رہنا، تلاشتے رہنا، تلاشتے رہنا۔ جب کبھی تمہیں شب قدر مل جایا کرے، جب تمہیں شب قدر مل جائے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ تو نے اللہ کے اس نور کو پا لیا ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب بندوں نے عرض کیا مولا تعالیٰ تو نے 10 راتیں دی ہیں، 10 راتیں جاگ کر کے عبادت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آسانی کرتا ہوں، 10 راتوں میں سے 5 راتیں ایسی ہیں جو طاق ہیں، ان 5 راتوں میں میری رحمت کو تلاش کرو، میرے نور کو تلاش کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب اس میں 21ویں شب بھی ہے، اس میں 23ویں شب بھی ہے، اس میں 25ویں شب بھی ہے، اس میں 27ویں شب بھی ہے، اور اس میں 29ویں شب بھی ہے۔ یہ سبوں کو پتا ہے، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ شب قدر جو ہے ان جو ہے طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ سب جانتے ہیں نا اس بات کو؟ ارے بولو نا یار، سب جانتے ہیں اس بات کو کہ شب قدر گھومتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ لیکن حضرت شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر صرف 5 راتوں میں نہیں گھومتی بلکہ پورے سال میں گھومتی رہتی ہے، پورے سال میں گھومتی رہتی ہے۔ اور یہی قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر صرف طاق راتوں میں نہیں بلکہ پورے سال میں گھومتی رہتی ہے۔ اب آپ کو پتہ کیسے چلے، آپ یہ کیسے جانیں گے کہ شب قدر ہم نے پایا؟ کیونکہ آپ طاق راتوں میں جاگ لیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ نے 27ویں شب میں جاگ لیا، یا 25ویں شب میں جاگ لیا، یا 29ویں شب میں جاگ لیا، یا آپ نے 21ویں اور 23ویں شب میں جاگ لیا۔ آپ کو پتہ کیسے چلے کہ ہم نے شب قدر پا لیا؟ کیا کریں گے آپ؟
کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر کو ہم نے پا لیا ہے؟ تو ہمارے اکابرین نے اس کے بارے میں فرمایا، سمندر کی خاصیت کیا ہے؟ سمندر کی خاصیت کیا ہے؟ سمندر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی کھارا ہی ہوتا نا، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے یہ بات کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، اس میں میٹھا پن نہیں ہوتا یا کھٹا پن نہیں ہوتا، بلکہ وہ کھارا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی پی لے تو پھر ہائیڈریٹ ہو کر کے مر جائے، اتنا کھارا ہوتا ہے وہ سمندر کا پانی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت شیخ عبید بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں سمندر کے سفر پہ تھا، اور جب ہماری کشتی ساحل سمندر پر لگی تو ہم نے عشاء کے وقت وضو کرنے کے لیے سمندر کا پانی استعمال کیا، اور ہم سمندر کے کنارے آئے، لیکن ہم نے ایک عجیب کرشمہ ملاحظہ کیا، ہم نے ایک عجیب بات دیکھی کہ سمندر کی یہ خاصیت ہے، یہ خاصیت ہے سمندر کی کہ اس کا پانی ہمیشہ کھارا ہوتا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں حضرت عبید بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے کلی کرنے کے لیے سمندر کے پانی کو اپنے منہ میں ڈالا ہے تو باخدا سمندر کا پانی ہمیں شہد سے زیادہ میٹھا لگ رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کہا حضور ایک رات ایسا مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا، ہم سمندر کے سفر پہ تھے اور عشاء کا وقت ہوا، ہم نے اپنی ناؤ کو ساحل پہ لگایا اور ہم نے وضو کرنے کے لیے سمندر کا پانی استعمال کیا، کلی کرنے کے وقت جب ہم نے پانی کو منہ میں لیا ہے تو ہمیں سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا لگ رہا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، حضرت عثمان ذوالنورین برجستہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شب قدر کی رہی ہوگی، کیونکہ کسی بھی شب میں سمندر کا پانی پورے سال میٹھا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب شب قدر آتی ہے تو اللہ رب العزت شب قدر کی برکت سے سمندر کے پانی کو بھی میٹھا کر دیا کرتا ہے۔ اور حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایک خادم تھا، میرا ایک غلام تھا، تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ سمندر میں کشتیاں چلایا کرتا تھا، کشتیاں چلایا کرتا تھا، اس کا یہ بیڑا، اس کا یہ پیشہ تھا، یہ کام تھا اس کا۔ کہتے ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا، سرکار میں ہمیشہ سے کئی سالوں سے میں جو ہے کشتی چلاتے آتا ہوں، لیکن ایک رات کو میں نے ایسا پایا، اور میرا یہ تجربہ بولتا ہے میں زندگی بھر سے کشتی چلاتا آ رہا ہوں، لیکن ایک دن عجیب کرشمہ ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا کہ میں نے سمندر کے پانی کو استعمال کیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا لگ رہا تھا۔ حضرت عثمان ابن عاص کہتے ہیں کہ وہ شب قدر کی رات رہی ہوگی، وہ شب قدر کی رات رہی ہوگی۔ یہ ایک علامت بتائی ہے صحابہ کرام نے ہمیں کہ جس رات بھی شب قدر ہوگی اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ چیک کرنے جائیں گے؟ آپ چیک کرنے جائیں گے؟ ارے چیک ہی تو کرنا ہے، جا کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ سمندر کا پانی میٹھا ہے تو شب قدر ہمیں ملی ہے، میٹھا نہیں ہوا تو یہ سمجھیے کہ 29 میں ہو گئی ہوگی، یا پھر 25 میں ہو گئی، یا پھر 23 میں ہو گئی، یا پھر 21 میں ہو گئی۔ چیک کرنے جائیں گے؟ چیک کرنے نہیں جانا، بس یہ خاصیت بتائی ہے، یہ بتایا ہے طریقہ کہ سمندر کا پانی جس رات میٹھا ہو جائے، یہ سمجھ لیجئے گا کہ آج کی رات اللہ رب العزت نے شب قدر کو جو ہے وقوع فرما دیا، قائم فرما دیا ہے، شب قدر کو قائم۔ اور بھی نشانیاں بتائی، کہا جس رات شب قدر ہوگی اس رات نہ تو زیادہ گرمی ہوگی اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی ہوگی۔ رات کیسی ہے بتائیں؟ فرمایا جس رات شب قدر ہوگی اس رات نہ تو زیادہ گرمی ہوگی اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی ہوگی، آسمان صاف و شفاف ہوگا، آسمان صاف و شفاف ہوگا، بادل نہیں ہوں گے، ہوا بھی تیز کی نہیں چل رہی ہوگی، ہوا بھی
تیز کی نہیں چل رہی ہوگی، اور فرمایا جس رات شب قدر ہوگی اس رات جو ہے شیطان کو ستارے ماریں گے بھی نہیں۔ کیا سمجھے؟ اس رات ستارے شیطان کو ماریں گے بھی نہیں جس رات شب قدر ہوگی۔ کبھی کھلے آسمان کے نیچے سوئیں ہیں؟ کبھی سوئیں؟ ادھر تو مسئلہ الگ، ہمارے ادھر سوئیں، میں تو بارہا سویا۔ تو جب آپ آسمان کے نیچے سوئیں گے تو دیکھیں گے ستارے ٹمٹما رہے ہوں گے، ستارے چمک رہے ہوں گے۔ کبھی کبھی ستارہ ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کر کے ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں جس رات شب قدر ہوگی وہ جو تارہ ٹوٹتا ہے وہ اصل میں تارہ ٹوٹنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ شیطان کو ستارے یعنی ستاروں کو یوں اٹھا کر کے فرشتے شیطان کو مارتے ہیں تو وہ بھاگتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ تارہ ٹوٹتا ہوا نظر آیا، جبکہ وہ تارہ نہیں ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہر شام کو فرشتے جو ہے وہ اب جو بھی کام ان کو کرنے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا کیا ہے کل کیا کام کرنا ہے، دن بھر کیا کام کر کے آئے، تو گھر میں جب بیٹھے سب کے سامنے بولتے ہیں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے کل اور یہ آج کر کے آئے، تو فرشتے ایسی باتیں کر رہے ہوتے، شیطان پیچھے سے چپکے سے جا کر کے سنتا کیا کر رہے ہیں لوگ۔ جب فرشتے دیکھتے ہیں اس کو تو وہ ستارہ اٹھا کر کے یوں مارتے ہیں تو یہ بھاگتا ہے، تو وہی ستارہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تارہ ٹوٹتا ہوا دیکھا، جبکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ فرشتے شیطان کو مارتے ہیں۔ تو فرمایا جس رات کوئی تارہ ٹوٹتا ہوا نظر نہ آئے یہ سمجھ لینا اس رات شب قدر ہے۔ اب کون جائے گا باہر دیکھنے؟ پوری رات کون رکھوالی کرے گا؟ تو یہ علامات بتائی گئیں کہ اگر ایسا ہو جائے، آسمان صاف رہے گا، آسمان پہ بادل نہیں ہوں گے، ہوا تیز نہیں چلے گی، نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی، رات جو ہے معتدل ہوگی، اعتدال والی رات ہوگی، اور فرمایا کہ اس رات بارش بھی نہیں ہوگی جس رات شب قدر ہوگی۔ یہ ایک نشانی تو ہمیں مل رہی ہے، بارش تو نہیں ہو رہی ہے، اور الحمدللہ نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہے، یہ بھی ہے ایک نشانی، یہ بھی ہے۔ باقی نشانیاں تو ہم دیکھنے سے رہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو صحابہ کرام انہوں نے یہ کچھ نشانیاں بتائیں کہ سمندر کا پانی میٹھا رہے گا اس رات، یہ رات شب قدر رہے گی۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ ذرا مرجھائے لگ رہے ہیں، ایک بار اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یہ کچھ نشانیاں بتائیں کہ شب قدر میں یہ معاملات ہوتے ہیں۔ سمندر کا پانی میٹھا رہے گا، ہوا تیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ آسمان پہ تارے نہیں ٹوٹیں گے، ستارے ماریں گے نہیں شیطان کو۔ تو یہ سارے مسائل بتائے گئے۔ اب شب قدر کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے کیوں دے دیا ہمیں؟ اللہ نے کیوں دے دیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن مقدس کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، قدر کی رات میں اتارا، شب قدر میں اتارا۔ ضرورت کیا تھی؟ تو اس کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے غور و فکر فرمایا کہ میرے امت کی عمر 60 سال 70 سال بڑی کم ہے، اور پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے امتیوں کی عمریں بڑی زیادہ ہیں، تو ان کی عمریں جو ہے 700 سال 800 سال 500 سال 900 سال، تو پھر ان کی عبادتیں زیادہ، میرے امت کی عبادتیں کم۔ اللہ کے نبی غور فرما رہے تھے، اور غور کرتے ہوئے جب دیکھا میرے امتیوں کی عمریں کم ہے تو میرے آقا رنجیدہ ہوئے، غمگین ہوئے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امی کو بھیجا، بولو اللہ نے جبریل امی کو بھیجا، جاؤ محبوب کو شب قدر دے کر کے آؤ۔ جبریل امی شب قدر لے کر کے آئے، اور ایک روایت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بنی اسرائیل کے قصے اپنے امتیوں کو سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے ان کے قصوں میں عبرت بہت ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی نے وصیت بھی فرمائی کہ جو ہے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کے قصے سنایا کرو۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ سنا رہے تھے کہ لوگوں سنو، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جس کا نام شمعون تھا۔ تو شمعون وہ شخص تھا جس کو اللہ رب العزت نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اور انہیں جب عمر ملی تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ 1000 سال عمر ملی، 1000 سال روزہ رکھا، یعنی کوئی بھی دن بغیر روزے کے نہیں رہے، پورا 1000 سال روزہ رکھا۔ رات کو جو ہے آپ عبادت کرتے تھے، پوری رات کھڑے ہو کر کے، دن کو روزہ رکھتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے۔ اب کتنا ثواب کا کام ہے! 1000 سال کی عمر، ہر دن روزہ، ہر رات پوری رات کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے اور دن میں جہاد کرتے۔ کتنا اچھا عمل ہے! اب ان کے جتنا ثواب کس کا ہو سکتا ہے؟ 1000 سال کی عمر ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ وہ شمعون تھے اور وہ دن میں جہاد کرتے، رات کو قیام کرتے، دنوں کو جہاد کرتے بھی تھے تو روزہ بھی رکھا کرتے تھے، بھوکے اللہ کی راہ میں لڑا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جب کفار نے یہ دیکھا، غیروں نے یہ دیکھا کہ ان کو تو اللہ نے بڑی طاقت دے رکھی ہے، اکیلے 6000 کے لشکر کو ہرا کر کے روزانہ آیا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اکیلے تنے تنہا، کہتے ہیں کفر کے مقابلے میں آپ ڈٹ جاتے، یہ مسئلہ تھا۔ تو جب اہل کفر نے، کفار نے جب دیکھا کہ ان کو قابو پانا، کس کو؟ حضرت شمعون کو قابو پانا مشکل ہو گیا ہے، اب ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا، ان کو جو ہے پکڑا نہیں جا سکتا اور نہ ہی ان سے جیتا جا سکتا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کی جو اہلیہ تھیں، آپ کی جو بیوی تھیں، ان کو خریدنا چاہا۔ اب وہ لالچی بیوی تھی، وہ جو ہے زرو زیور کے اور روپے پیسے کی لالچ میں آ جاتی ہے۔ اب جتنے کفار تھے سبوں نے آپ کی بیوی کو پیسہ دے کر کے خرید لیا، جتنے کفار تھے سب نے پیسہ دیا اور خریدا۔ کہا ایک کام کر، جب تیرا شوہر سو جائے، جب حضرت شمعون سو جائے تو ان کے ہاتھ پیر کو رسی سے مضبوطی سے باندھ دینا، اور جب صبح ہم لوگ آئیں گے تو ہمارے حوالے کر دینا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب وہ عورت پیسے کے دھوکے میں آ چکی تھی، پیسے کی لالچ میں آ چکی تھی، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرا شوہر کتنا کمال کا آدمی ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کتنا مرتبہ اونچا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت شمعون جب رات کے اندھیرے میں سوتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے؟ کیونکہ جب آپ پورا دن لڑائی کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، راتوں کو قیام کرتے، تو بندہ کبھی کبھار سوتا ہے۔ اب جب کبھی کبھار سوتا تو نیند گہری آتی ہے، آدمی جب کبھی کبھار سوتا ہے تو نیند گہری آتی ہے۔ کہتے ہیں گہری نیند سوئے، آپ کی بیوی نے آپ کے پورے بدن کو، ہاتھوں کو، پیروں کو اور پورے بدن کو جو ہے رسی سے چارپائی میں باندھ دیا۔ کہاں جب باندھ دیا اس نے، جب باندھا تو اب صبح کا انتظار کرنے لگی کہ صبح وہ لوگ آئیں گے اور ان کو ان کے حوالے کروں گی، اور جو ہے پھر ان سے انعام ملے گا، اچھا خاصا روپیہ پیسہ ملے گا۔ یہ سوچ کر کے وہ انتظار کر رہی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی، حضرت شمعون نے دیکھا کہ آپ کے پورے جو ہے بدن پہ رسی ہے، پورے بدن پہ کیا ہے؟ رسی ہے۔ آپ نے اللہ اکبر بول کر کے یوں ہاتھوں کو جھٹکا، پوری رسی ٹوٹ گئی، پوری رسی ٹوٹ گئی۔ بی بی کو کہا یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ وہ بے وفائی کر رہی تھی۔ یاد رکھنا، کوئی بھی وفادار نہیں ہوتا ہے، تم سے بہتر ملتے ہی تم کو سائڈ کر دیا جائے گا۔ وفاداری نہیں تھی اس میں، اس نے رسی سے باندھا، اپنے اللہ اکبر کی صدا لگائی، ساری رسیاں کھلتی ہوئی نظر آئیں، ٹوٹ گئیں۔ اس نے کہا میں تو بس آزما رہی تھی کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے جو اکیلے اتنے لوگوں کو جو ہے آپ جنگ کر کے آتے ہو، جیت کر کے آتے ہو۔ کہا اچھا یہ بات ہے، یعنی اس نے باتیں بنائی، بیوی نے باتیں بنا کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ کہتے پھر اب وہ انتظار کرنے لگی، اب آپ کے ساتھ اور پیار سے اور محبت سے پیش آنے لگی، یہاں تک کہ مسئلہ ایک دن یہ ہوا، آپ کو ایک دن پھر گہری نیند آتی ہے اور وہ دوبارہ سے آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے۔ کس میں؟ زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے
اب صبح کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، صبح ہوگی تو ان کو ان کے حوالے کروں گی۔ کہتے ہیں جب صبح ہوئی آپ نے آنکھیں کھولی، دیکھا زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کی صدا لگائی، ہاتھوں کو جھٹک دیا، سارے زنجیر ٹوٹتے ہوئے نظر آئے۔ سارے زنجیروں، اللہ نے طاقت بڑی دے رکھی تھی، کیونکہ کام کیا تھا ان کا؟ پورا دن اللہ کی راہ میں لڑنا، پوری رات اللہ کی عبادت کرنا، روزہ رکھنا، طاقت اللہ نے دے رکھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نے آج مجھے کیوں باندھا تھا؟ آج کیوں باندھا؟ کہا وہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کے اندر طاقت اب بھی ہے کہ ختم ہو گئی، دیکھ رہی تھی۔ اب آپ اس کے حربے کو سمجھ نہ پائے۔ اللہ والے دھوکہ کھا جاتے، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، بھولے بھالے بڑے ہوتے ہیں نا، تو بیوی کی جو ہے حرکتوں کو آپ سمجھ نہ پائے، اور آپ جو دو تو اس کے اپنے راز کی بات بتا دی۔ کہا تم چاہے مجھے زنجیر میں باندھ دو، چاہے رسیوں میں باندھو، چاہے میرے اوپر لا کر کے پہاڑ رکھ دو، پھر بھی میرا بال بیکا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر میرے بالوں کو، اتنا ہی کہا آپ نے، اگر میرے بالوں کو، جب یہ آپ نے اشارہ دیا نا اگر میرے بالوں کو، حضرت شمعون کے بال جیسے ہمارے یہاں کیا ہے، ہماری شریعت میں مرد بال صرف کاندھوں تک رکھ سکتا ہے، کاندھوں سے نیچے بال رکھنا ہماری شریعت میں حرام ہے، مرد کے لیے نہیں رکھ سکتا، لیکن ان کے شریعت میں جائز تھا۔ ان کے بال پیروں تک تھے، جب آپ بیٹھتے تھے تو پیچھے وہ بال آ جایا کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے بال تھے۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ مگر میرے بالوں کو، تو وہ سمجھ گئی کہ راز کی جو بات ہے وہ ان کے بالوں میں۔ کہتے ہیں جب دوسری رات آپ سوئے تو اس نے آپ کے بالوں کو جو ہے چارپائی میں باندھ دیا اور آپ کے جسم کو باندھا۔ کہتے ہیں جب بالوں کو باندھا تو آپ کی جب آنکھ کھلی صبح تو آپ نے لاکھ کوشش کی، کیونکہ راز اسی میں تھا، آپ کا طاقت اسی میں تھی۔ بالوں کو جب باندھ دیا گیا، آج بھی اگر ہم نے کسی شیطان وغیرہ کو پکڑنا ہوتا نا، کسی کے اوپر بھی آئے تو کیا کرتے، اس کے بالوں کو باندھ دیتے، اب یہ بھاگ کے نہیں جا پائے گا، ساری طاقت اس کی اسی میں، یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بالوں کو باندھا، جبکہ ان کی مثال الحمدللہ وہ اللہ کے ولی ہیں، شیطان سے نہیں دینا تھا، لیکن میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب بالوں کو باندھ دیا تو پھر آپ نے لاکھ زور لگایا، کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے اپنی بیوی کو چال کو سمجھ لیا، لیکن اب کیا ہوتا سمجھ کر کے، کیا ہونا تھا سمجھ گئے چال کو۔ جب چال کو آپ نے سمجھ لیا نا تو اس نے کیا کیا، ان لوگوں کو بلایا کہ آ جاؤ تم لوگ، بڑا انتظار لاؤ، مجھے پیسہ دو۔ سبوں نے اس کو جو ہے جواہرات سے، سونے چاندی سے اس کو بھر دیا، ان کی بیوی کو، اور آپ کو اٹھا کر کے لے گئے، ستون سے باندھ دیا۔ کس سے؟ ستون سے باندھ دیا، کھمبے سے، چارپائی کے ساتھ۔ کہتے ہیں پھر آپ کے کان کو کاٹا، پھر آپ کے ناک کو کاٹا، پھر آپ کی آنکھیں نکالی، اور آپ شہید ہو گئے۔ آپ شہید ہو گئے۔ یہ مت سمجھیے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے وہ لاوارث ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ولیوں کا وارث تو اللہ رب العزت ہوتا ہے، ان کو بچانے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کے کان کو کاٹا، آپ کے آنکھوں کو نکالا، آپ کے ناک کو کاٹا گیا، جب کاٹا گیا آپ جب شہید ہوئے آپ کی زبان کو بھی کاٹ لیا۔ کہتے ہیں اللہ نے آپ کی وراثت کو سنبھالا، اللہ نے کہا میں تمہارا وارث ہوں۔ اللہ رب العزت نے پوری بستی کو جتنے تھے سارے لوگوں کو زمین کے اندر دسا دیا۔ ہوتا نا جب اللہ والے سے کوئی جنگ چھیڑتا ہے تو پھر مسئلے بڑے ہو جاتے ہیں، مسئلے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کے ساتھ نہ تو بغض کرنا، نہ حسد کرنا، محبت اپنی جگہ ہے۔ اگر تم محبت نہیں کر سکتے تو دشمنی بھی نہیں کرنا۔ کہتے ہیں آپ کی بیوی پر اللہ رب العزت نے بجلی گرائی، آسمان سے بجلی گرتے دیکھا نا، بجلی گرائی اور وہ زمین میں دھستی ہوئی چلی گئی، زمین میں دھستی ہوئی چلی گئی، اور پوری بستی کو اللہ رب العزت نے زمین میں دھسا دیا۔ محبوب جب یہ بیان کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشک فرما رہے تھے کہ کتنا اچھا بندہ تھا، شہادت بھی پائی، 1000 سال کی عمر بھی پائی، ہر دن روزہ بھی رکھا، ہر دن اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ تو فرماتے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ان کی نیکی زیادہ ہوگی کہ ہماری نیکی زیادہ ہوگی؟ یہ تو پوری زندگی جو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے رہے، پوری زندگی روزہ بھی رکھتے رہے، پوری زندگی لڑتے بھی رہے، تو اب ان کی عبادت زیادہ ہوگی
یا ہماری عبادت زیادہ ہوگی؟ ہم تو 60-70 سال کے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ انا انزلنا کو نازل فرمایا کہ اے جبریل لے جاؤ اور میرے محبوب کی امت کو یہ سورہ قدر دے کر کے آؤ اور شب قدر کا تحفہ دے کر کے آؤ کہ اے میرے محبوب کی امت تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگوں گھبراؤ نہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے کہ جس رات میں اگر جاگ کر کے عبادت کر لی جائے تو پھر اللہ رب العزت 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا ثواب ہے، یعنی ہم 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے عبادت کریں تو بھی اس ایک رات کی عبادت کو نہیں پا سکتے۔ اتنا کمال کا کام ہے، کتنا کمال کا کام ہے، کتنا۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلے بڑے الگ ہیں، ہمارے ہاں مسئلے بڑے الگ ہیں، بڑے الگ ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے حضرت جب رات یہ گھومتی رہتی ہے تو پھر آپ جو ہے رات کو گھومنے کا بتا رہے ہیں تو یہ پھر شب قدر کو ہم 2700 کو کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب شب قدر گھومتی رہتی ہے تو پھر ہم شب قدر صرف 27ویں شب کو ہی کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیں منا آپ کسی بھی رات میں سکتے ہیں، جاگ آپ کسی بھی رات میں سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا ہم سنی ہیں الحمدللہ۔ ارے بولا نا یار، ہم سنی ہیں اور ہمارا مسئلہ بڑا الگ رہتا ہے، ہمارا مسئلہ بڑا الگ رہتا ہے۔ حضرت حضور غوث پاک تاجدار بغداد سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیں شب قدر کون سی رات میں پڑتی ہے؟ شب قدر کون سی رات میں پڑتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے 27ویں شب میں پڑا کرتی ہے۔ اب غوث نے کہہ دیا تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے، غوث نے کہا تو ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتائیں شب قدر کب پڑا کرتی ہے؟ تو آپ نے بھی فرمایا کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب میں 27ویں شب کو پڑا کرتی ہے۔ اب صحابی رسول بھی کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ بتائیں جن کے ہم معتقد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا بتائیں حضرت شب قدر کب ہے؟ آپ نے فرمایا 27ویں شب میں پڑا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا 27ویں شب میں پڑا کرتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث ہیں، حضور کے زمانے کے صحابی رسول ہیں۔ آپ سے پوچھا حضرت بتائیں ذرا یہ شب قدر یہ جو گھومتی رہتی ہے یہ کوئی ایک رات بتائیں جس میں پڑتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا شب قدر کے لیے کون سی سورت نازل ہوئی؟ انا انزلنا۔ انا انزلنا میں ایک لفظ ہے جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر کے حروف کو آپ نکالیں، کتنے حروف بنیں گے؟ لام، یہ، لام، تے، کتنے حروف ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ لام، یہ، لام، تے، لیلت، لیلت، 4 حروف ہوئے؟ 4 ہوئے۔ القدر کے حروف کو نکارو، الف، لام، کتنے ہو گئے؟ 2 یہ 4 وہ، قاف، دال، رے، 6 3 9 ہو گئے۔ کتنے ہوئے؟ لیلۃ القدر میں کتنے حروف؟ 9 حروف۔ اب لیلۃ القدر اس صورت میں کتنی بار کہا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کتنی بار آیا لیلۃ القدر؟ 3 بار۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ 3 بار آیا۔ حروف کتنے تھے؟ 9۔ 3 بار آیا۔ اب اگر 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27۔ فرمایا
قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں 9 حروف نکالے ہیں اور 9 کو 3 بار ذکر کیا ہے. اب 3 کے ساتھ اگر 9 کو ضرب دے دیتے ہیں تو 27ویں شب بنا کرتی ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے شب قدر کو جو ہے 27ویں شب میں رکھا ہوا ہے. 27ویں شب میں رکھا ہوا، اس لیے الحمدللہ ہم 27ویں کو مناتے ہیں. جا کبھی بھی سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن میرے پیارے ایک چیز اور ہے، آج ہماری جو حالت ہے وہ بڑی دشوار کن ہے، بڑی دشوار کن ہے مسئلے ہمارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں مسلمان کون ہے؟ کیا فرمایا؟ مسلمان کون ہے؟ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلم بلسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. یہ مسلمان کی تعریف اور ڈیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ کچھ دوزخیوں کو اللہ رب العزت دوزخ میں ایک ایسی بیماری دے گا جسے ہم اور آپ کھجلانا کہتے ہیں، کھجلی. اللہ رب العزت کچھ دوزخیوں کو کھجلی کی بیماری دے گا. یہ جو کھجلی کرتے، کھجلی یہ کھجاتے نا، کھجلی کرتے ہیں، تو جب وہ کھجائیں گے تو اتنا زبردست کھجلی ہوگی ان کو کہ کھجاتے کھجاتے گوشت ختم، ہڈیاں نظر آنے لگیں گی، ہڈیاں نظر آنے لگیں گی. رب ارشاد فرمائے گا کیوں مزہ آ رہا ہے کھجلانے میں تم کو؟ تو کہیں گے ناقابل برداشت ہے، ہم نہیں برداشت کرتے، ہم نہیں برداشت کر پائیں گے. میرا رب ارشاد فرمائے گا تم دنیا میں اپنے زبان سے اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، دنیا میں اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے. کوئی مائی کا لال کھڑا ہو جائے یہ کہہ دے میں نے زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دی، کوئی کھڑا ہو جائے کہہ دے، کوئی نہیں بچ پائے گا، کوئی نہیں. اور فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسی کھجلی دے گا کہ کھجلاتے کھجلاتے ہڈیاں نظر آ جائیں گی. کیا ہوں گی؟ ہڈیاں نظر آ جائیں گی. تو میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، معاملات بہت بڑے ہیں، مسئلے بہت بڑے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی رات میں شب بیداری کر کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. اور میں ایک آپ کو بتاؤں، ایک بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ رب العزت آج کی شب جو ہے نظر رحمت فرماتا ہے جنت کے اوپر. اور جب میرے رب کی نظر جنت پہ پڑتی ہے تو جنت مستی میں آ جاتی ہے اور جھومنے لگتی ہے. جنت کا حسن اور جنت کی شعائیں، جنت کی روشنی، جنت کا نور یہ شباب پہ آ جاتا ہے اور جنت جھومنے لگتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، پھر میرا رب جو ہے وہ عرش اعظم پر جو ہے اپنی نظر رحمت فرماتا ہے. اب عرش اعظم بھی جو ہے جھومنے لگتا ہے اور آسمان جو ہے، عرش اعظم جو ہے اپنی شعاؤں کو، اپنی تجلی کو، اپنے نور کو، اور جنت اپنے نور کو، اپنی تجلی کو، دونوں مل کر کے اپنے نورانیت کو جو ہے عالم ملکوت کی بھی توجہ ہوتی ہے، عالم جبروت کی بھی توجہ ہوتی ہے، اور میرے رب کی بھی توجہ ہوتی ہے. یہ ساری توجہ دنیا پر ڈالی جاتی ہے اور جب یہ توجہ اتر کر کے آتی ہے تو میرا رب جو ہے عرش اعظم سے بھی اور عالم لامکاں سے اتر کر کے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے، آسمان دنیا پہ آتا ہے. اور فرمایا الا من مستغفرین، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا؟ الا من مسترزقین، کوئی ہے رزق مانگنے والا؟ کوئی ہے مغفرت چاہنے والا؟ کوئی ہے دعائی دینے والا؟
جب ساری کائنات سو رہی ہوگی، لوگ نرم نرم گدوں پہ جا چکے ہوں گے اور نیند کے آغوش میں لیٹ کر کے اپنے کھراٹوں سے دنیا کو جگا رہے ہوں گے، اس وقت میرا رب ارشاد فرماتا میرے بندو مانگو جو مانگنا ہے میں تمہیں دینے والا ہوں۔ آج کی رات میری رحمت عام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرشتے عرض کریں گے میرے مولا ہم کبھی نہیں جاتے، آج تیرے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے جن فرشتوں نے جب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بنایا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یا اللہ ان کو کیوں بنا رہا ہے؟ آدم کو اللہ نے جب بنایا نا تو ہوتا نہیں کہ ہم جو ہے ہماری تال میل اللہ سے اچھی رہے دوسرا جائے بھاڑ میں، تو اللہ نے جب آدم کو بنایا تو ان لوگوں نے کہا کیا فرشتوں نے یا اللہ اسے کو بنائے گا یہ جائیں گے دنیا میں جا کر کے لڑائی جھگڑا فساد کریں گے، ان کو کیوں بناتا ہے؟ ہم کافی ہیں نا تیری عبادت کے لیے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب وہی فرشتے جو اعتراض کیا کرتے تھے آج وہی کہیں گے مولا ہمیں دنیا میں بھیج، ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں اور جا کر کے ہم تیرے بندوں کے کارناموں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں آج کی رات میں، آج ان کا کام کیا ہے، آج ان کا کام کیا ہے۔ میرا رب فرمائے گا جبریل دیکھ 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 میرے بندوں کو آج کی رات اپنی نیند کو بھی قربان کیا ہے اور پوری رات میری بارگاہ میں روئے گا گڑ گڑائے گا۔ تو جبریل عرض کریں گے مولا تو ان کے لیے کیا کرے گا؟ کہا جب وہ ایسا کرے گا نا تو اس کو میں اپنے دیدار سے شرفیاب کروں گا۔ جب وہ ایسا کرے گا نا پوری رات میرے لیے جاگے گا روئے گا گڑ گڑائے گا تو اس کو میں اپنی زیارت سے جب وہ کل آئے گا میدان محشر میں اور جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کے پیٹھ کے نیچے میں تکیہ لگا دوں گا، اس پہ آرام کرے گا یوں بیٹھ کر کے تخت پہ، اور پھر اس سے کہوں گا کہ اب تو میری زیارت کر، میں اپنے رخ سے پردوں کو ہٹاؤں گا اور وہ میرا دیدار کرے گا، یہ ملے گا اس کو۔ جبریل کہیں گے مولا ہمیں بھیج، پھر بھی ہم جانا چاہتے ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ حضرت جبریل امی 70,000 سے بھی کئی زیادہ، میں نے بتایا نا کہ شب قدر کی رات میں اتنے فرشتے آتے ہیں کہ دنیا یہ تنگ ہو جاتی ہے، یعنی کئی فرشتے بہت زیادہ فرشتے آتے ہیں۔ وہ آتے ہیں حضرت جبریل امی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، یہ حدیث شریف ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس جھنڈے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر لگاتے ہیں اور لگا کر کے حضرت جبریل امی کے پاس کتنے بازو ہیں؟ اما جو ایک سیکنڈ میں وہاں سے یہاں آئے اس کے پاس کتنے بازو ہوں گے؟ کتنی جلدی آئیں گے وہ؟ کتنے بازو ہوں گے؟ 100 بازو ہیں۔ کتنے بازو سمجھنے پر 100 بازو ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس رات میں آ کر کے حضرت جبریل امی اپنے صرف 2 پر کو کھولتے ہیں۔ کتنے؟ 2 پر کو، ایک پر کو مشرق میں اور ایک پر کو مغرب میں، اور اپنے پر کے سائے سے پورے جاگنے والوں کو سایہ کر لیا کرتے ہیں، پورے جاگنے والوں کا سایہ کر لیا کرتے ہیں۔ اب جو باقی فرشتے ساتھ میں آئے ہوتے ہیں ان کو حضرت جبریل امی حکم دیتے ہیں کہ اب جاؤ سب کے گھروں پر اور دیکھو کون کیا کر رہا ہے۔ اب وہ آئیں گے اور فرمایا جانا دیکھنا کون کیا کر رہا ہے، اگر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کو سلام کرنا۔ کیا قسمت ہے تمہاری، فرشتے آ کر کے سلام کر رہے ہیں۔ کہا اس کی نشانی کیا ہے کہ فرشتے سلام کرتے ہیں؟ کہا اس کی نشانی کیا ہے کہ فرشتے آ کر کے سلام کرتے ہیں؟ کہا اگر روتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے تمہارے آنکھوں سے اگر آنسو نکل آئے تو سمجھ لینا کہ فرشتے نے تم کو سلام کیا ہے۔ آج کی رات عبادت کرتے ہوئے روتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، ندامت کے، شرمندگی کے، گناہوں پہ، تو یہ سمجھ لینا کہ فرشتے نے سلام کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ سب کے گھروں میں آتے ہیں لیکن کچھ گھر ایسے جہاں نہیں جاتے۔ اب آپ پوچھیں گے حضرت وہ کون سا؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کی رات ان گھر والوں کو اللہ بخشتا بھی نہیں ہے۔ کون سے گھر والوں کو فرشتے بھی نہیں جاتے؟ پوچھا کون سا گھر؟ تو وہ گھر جس گھر میں جاندار کی تصویر لگائی جائے،
اس گھر میں نہ تو فرشتے سلام کریں گے آئیں گے آج، اور نہ ہی تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ جاندار کی تصویر ہو بولے تو انسانوں کی یا جانوروں کی یا پرندوں کی، ان کے اندر بھی جان ہوتی۔ فرمایا دوسرا کون؟ دوسرا شراب کا عادی جو ہو، جو شراب پینے والا ہو، اس سے فرشتے مصافحہ بھی نہیں کریں گے، اس کے گھر بھی نہیں آئیں گے۔ تیسرا خنزیر کھانے والا، اس کے گھر فرشتے آئیں گے بھی نہیں، مصافحہ بھی نہیں کریں گے۔ اور چوتھا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، فرشتے اس کے گھر بھی نہیں آئیں گے، مصافحہ بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ پانچواں وہ ہے جو ہے دوسروں کا دل دکھایا کرتا ہے، چغلی و غیبت کر لیا کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کے نام گنایا گیا کہ یہ لوگ ہیں، ان کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ باقی کو اگر بندہ ندامت کے آنسو بہائے، شرمندگی کے آنسو بہائے، تو اللہ رب العزت معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور فرمایا، اور سنیں، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ ایک آخری بات، بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک آخری بات، ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو فرمایا آج کی رات جو بندہ، اب ذرا نوافل کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دو پڑھنا کیسے۔ جو بندہ 2 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھے کہ الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے، کیا کرے؟ الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے والدین کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ یہ ایک 2 رکعت نفل کا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل کا طریقہ، اور بہت سارے طریقے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ 4 رکعت نفل پڑھے۔ کتنی رکعت؟ 4 رکعت نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا اعطینا شریف، اور پھر جو ہے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ تو فرمایا جو بندہ اس طریقے سے پڑھے گا 4 رکعتیں نفل، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جنت میں اس کو 4 ستون عطا فرمائے گا۔ کتنے؟ 4 ستون۔ اور ستون کی مثال میں دوں، کیسا ستون ہوگا جنت کا؟ برج خلیفہ، 4 برج خلیفہ اللہ عطا فرمائے گا جنت میں۔ ہاں، برج خلیفہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جنت کے محلات کے سامنے۔ ارے ہمارے نام پہ اگر ایک کمرہ بھی بن جائے کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ 4 ستون عطا فرمائے گا، اور ایک ایک ستون میں 70 محلات ہوں گے۔ تو یہ کچھ طرائق ہیں پڑھنے کے۔ اب ایک آخری بات میں بتاؤں گا، پھر اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ صوفیاء کرام سے پوچھا گیا کہ حضرات یہ بتائیں کہ بندہ شب قدر میں کتنی عبادت کر لے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی ہے، کتنی عبادت کر لے، یعنی مطلب بندہ کتنی نمازیں پڑھ لے یا کیا کر لے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے شب قدر کو عبادت میں گزارا ہے۔ ہم سنی ہیں الحمدللہ، بولو ہم سنی ہیں، ہم کیا ہیں؟ سنی ہیں۔ صوفیاء کرام سے پوچھا تو فرمایا کہ کم سے کم کوئی بندہ آج کی رات میں 2 رکعت نفل پڑھ لے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس نے ساری رات عبادت کی ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں۔ پوچھا کہ پھر زیادہ سے زیادہ کتنا، زیادہ سے زیادہ کتنا نماز پڑھے تو اس کو کہیں گے کہ اس نے پوری رات عبادت کی ہے۔ کہا زیادہ کی بات مت کر، پھر تو بولے گا میں سنی نہیں ہوں۔ پوچھا زیادہ کتنا؟ کہا 1000 رکعت۔ کم سے کم کتنا پڑھنا؟
2 رکعت بھی اگر پڑھ لے تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے شب قدر کو عبادت میں گزارا، اور زیادہ سے زیادہ 1000 پڑھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کم اور زیادہ کا سمجھ میں آیا، بیچ کا کوئی راستہ بتاؤ یار، کہ کم بھی یار 2 رکعت پڑھیں گے، 2 رکعت تو 2 بھی نہیں اور 1000 بھی نہیں، کوئی بیچ کا راستہ بتا دو۔ کہا جو ہے بیچ کا راستہ اگر چاہیے تو آپ نے 100 رکعت پڑھنی ہوگی۔ کتنی؟ 100 رکعت پڑھنی ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے شب قدر میں الحمدللہ نہ تو زیادہ نہ ہی کم، بس معاملے کے طور پر اپنے حساب سے میں نے 100 رکعت پڑھ کر کے گزارا ہے، تو یہ کہیں گے ہاں بھائی تو نے شب قدر عبادت میں گزارا۔ وہیں پر کوئی کمزور ہے ہم لوگوں جیسا تو پوچھیں گے، اب یہ میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 ہی رکعت پڑھنا، میں گنتی ماروں گا، ٹھیک ہے نا؟ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو جانکاری رہے، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے جانکاری رہے، بس اتنا ہی۔ تو اگر 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو بھی یہ کہا جائے گا کہ اس بندے نے شب قدر کو عبادت میں گزارا، اور اگر 1000 رکعتیں پڑھتے ہیں تو بھی کہا جائے گا کہ اس نے شب قدر کو عبادت میں گزارا۔ اسی طریقے سے 100 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو بھی کہا جائے گا کہ اس بندے نے شب قدر کو عبادت میں گزارا۔ ابھی آپ ڈیسائیڈ کریے کہ آپ نے بیچ والا راستہ لینا ہے یا کم والا راستہ لینا ہے یا زیادہ والا راستہ لینا ہے۔ 2 تو بالکل نہیں پڑھنا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہم سبوں کو اس مبارک رات کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے، اور مولا کریم ہمیں شب قدر کی مناسبت سے مولا تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف عطا فرما، تمام گناہوں کی بخشش عطا فرما، تمام گناہوں کی مغفرت عطا فرما، مولا تعالی رمضان المبارک کا صدقہ عطا فرما۔ مولا تعالی تو جانتا ہے ہم تیرے بندے ہیں، گناہگار ہیں، ہم اچھے ڈھنگ سے تیری بارگاہ میں عبادت نہیں کر پاتے جیسا عبادت کرنے کا حق ہے، اور نہ ہی اس ڈھنگ سے ہم روزے رکھ پاتے ہیں جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حق ہے، اور نہ ہی ہم شب بیداری اچھے سے کر پاتے ہیں، پر تو جانتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو اتنا کریم ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب سے بھی بھاری ہے۔ اے مولا تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا رمضان گزارا ہے، جس حیثیت سے بھی گزارا ہے، اور عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، مولا ہمارے تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سبوں کو شب قدر کا صدقہ عطا فرما، اور شب قدر کے ثواب سے ہم سبوں کو مالا مال عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں اور سلام پڑھ لیں۔